नापाक कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने से क्या पाक हो जाते हैं? अगर पाक करने के उसूलों के मुताबिक किया तो बिल्कुल पाक हो जाएंगे। عام جو مشین ہوتی ہے اس میں تو جو پانی ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ خود ہی اس کو جو ہے وہ ڈرین کر رہا ہو، باہر نکال رہا ہو، اور دوسری ایک آٹومیٹک مشین آتی ہے وہ پانی لے کر پھر اس کو جو ہے وہ واپس 3 مرتبہ پانی لیتی ہے اور نکالتی بھی ہے۔ تو اس حوالے سے دارالفتہ اہل سنت کا ایک تفصیلی فتویٰ موجود ہے نجاست کی، اس میں اقسام لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح کی نجاست ہوگی تو وہ اس مشین کے اندر پاک ہوگی، اور کس طرح کی ہوگی تو وہ پاک نہیں ہوگی۔ تو وہ تفصیلی فتویٰ دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ سے مل سکتا ہے۔ کیا طہارت کے بعد بچ جانے والے پانی کو پھینک سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ دوسرے کے کپڑے پر نجاست لگی دیکھی تو کیا کیا جائے؟ اور اس کو اطلاع کرے کہ آپ کے کپڑوں پر نجاست ہے، جبکہ ظن غالب کے مان جائے گا، جھگڑے کرے گا تو نہ بتایا جائے۔ عام طور پہ اس پہ آدمی غصہ نہیں کرے گا، اگر بتایا جائے تو غالباً شکریہ ہی ادا کرے گا۔ مسلمان ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے۔ کیا انسان مرنے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے؟ نہیں، انسان ناپاک نہیں ہوتا، اس کا غسل ٹوٹ جاتا ہے، غسل اس کو دوبارہ دیا جاتا ہے لیکن ناپاک نہیں ہوتا، کہ اس کا جو پانی ہے نا، ہاں صحیح قول یہی ہے کہ اس کے اب دھلنے کا جو غسل کا پانی نکلا یہ مستعمل ہے، ورنہ ناپاک ہوتا نا، تو یہ مستعمل ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ موت جب طاری ہوتی ہے، نزع کی سختیاں، روح نکلنے کی جو سختیاں ہیں، اس میں اکثر پیشاب نکل جاتا ہے، بعض اوقات بڑا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ اس کی وجہ سے پانی لگا اور نجاست ہوئی، وہ ایک ضمنی چیز ہے، ورنہ ایکچولی مرنے والا جو ہے اس کو بدن انسان کا طاہر ہے، پاک ہے۔ نیند میں خواب کی حالت میں غسل فرض ہو گیا، کپڑوں پر کوئی علامت نہیں ہے تو کیا غسل کرنا ضروری ہوگا؟ نہیں، اگر خواب یاد ہے لیکن کوئی بھی علامت نہیں ہے تو پھر یہ غسل فرض نہیں ہوگا۔ غسل میت کے بعد غسال پر غسل ضروری ہے؟ مستحب ہے، کر دے تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ ناپاکی کی حالت میں کیا کپڑے دھو سکتے ہیں؟ دھو سکتے ہیں۔ موبائل، لیپ ٹاپ اور ٹیبل یا میز وغیرہ ناپاک کی اس پر لگ جائے تو اب اس کا پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اب جیسی چیز، اب بعضوں کا تو ایسی چیزوں میں شرائط کر جاتی ہے ناپاکی کہ وہ دھلتی نہیں ہے، پھر وہ ناپاک رہتی ہے۔ اب بعض اوقات یہ کہ وہ دھلنے سے پاک ہو جاتی ہے، بعض ایسی چیزیں بالکل پلین ہوتی ہیں اور نجاست لگی تو رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح مختلف صورتیں پاک ہونے کی اس میں ہوتی ہیں، بعض چیزیں نہیں پاک ہو سکتی، جیسے اعلیٰ حضرت نے فتح رضیہ میں فرمایا کہ مرغی کو پر نوچنے کے لیے ابالتے ہیں، اب ابالا اور مرغی پر نجاست تھی، اگر بیچ لگی ہوتی ہے اکثر یا بہتا خون لگا ہوا اس کے پروں وغیرہ میں، تو اگر ایسی صورت میں مرغی کو ابالا اس کے پر نوچنے کے لیے اور وہ گل گئی مرغی، تو اب وہ نجس پانی میں یہ گلی تو نجس پانی اس کے گوشت نے پی لیا، اب یہ پاک نہیں ہو سکتی، اس کو پھینک دیا جائے، کھایا نہیں جا سکتا، کھانا حرام۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو اس کے مخصوص ایام میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو 2 بار غسل دیا جاتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ ایسا کچھ تو نہیں ہے، ایک ہی بار جو غسل دیں گے وہی کافی۔ اچھا، عورت کے مخصوص ایام جاری ہیں، ان دنوں میں وہ بال بناتی ہے تو جو کنگھی کر سکتی ہے اس دوران بالوں پر؟ جی ہاں، کہتے ہیں کہ اگر بال ان دنوں میں کنگھی کرتے ہوئے، عورت کے مخصوص ایام میں کنگھی کرتے ہوئے بال گر جائیں تو ان گرے ہوئے بالوں کا کیا کرنا چاہیے؟ اس پر تشویش ہو رہی ہے۔ جسم میں انسانی سے جو بھی چیزیں نکلے نا، بال کھال وغیرہ، ان سب کو دفن کرنے کا حکم ہے، چاہے ایام مخصوصہ ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے بہتر یہ ناخن ہے اسے، تو یہ سب دفن کیے جائیں گے۔ مردے کو غسل دینے والے کے کپڑے پاک رہتے ہیں یا بدلنا ضروری ہے؟ اگر کوئی واقعی اس میں بدن پہ نجاست دیکھی گئی اور نجس پانی اڑا کپڑوں پر اور واقعی نہ کہ سب
यकीनी तौर पर तो नापाक हुए, वरना खाली वहमात से कोई चीज नापाक नहीं होती है। गाड़ी की सर्विस के वक्त गाड़ी से जो लगकर पानी उड़ता है वो पाक है या नापाक? पाक, जब तक वही बात है कि नजासत नजर आ रही है या यकीनी तौर पर नजीस है, और वो पानी जो उड़ा वो भी नजिस उड़ा और अपने ऊपर आया, तब जाके ये नजासत के आकाम इस पर आएंगे, वरना आमतौर पे गाड़ी ऊपर का नापाक होती है। नहीं, मतलब गाड़ी के करके टायर, मार रहे होते हैं। गाड़ियों के टायर पर अगर वाकई नजासत लगी हुई है और फिर उसका अगर नजासत से लगकर पानी उड़कर आएगा तो फिर क्या ज़िम्मा? टायर वाली बात, फिर वो टायर की है ना, जी, टायर। टायर नापाक है और ऊपर धोया जा रहा है इसको, नहीं। तब भी उस पानी में तो कुछ नहीं है ना, जबकि पानी खुद पाक हो। पानी आमतौर पे पाक ही होता है, वो नल के पाइप से आ रहा होता है ना वो पानी, दे रहे होते हैं। ये इरशाद फरमाई कि अटैच बाथ और गुसल खाने में दुआएं वगैरह पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो आजकल यही प्रॉब्लम है कि इधर इस्तिंजा खाना है, कमोड वगैरह, साथ में बेसिन, उसमें वजू किया जाता है। अब उस वक्त अल्लाह का नाम लेना सुन्नत मुक्कदा है, तो बाहर निकल कर बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ ले, अंदर कुछ भी नहीं पढ़ सकता। अलबत्ता अगर कमोड या जो भी WC है उसको कवर कर ले, कपड़े से नहीं, दीवार बना ले, या गिलास से भी बन सकते, गिलास भी ऐसे आते हैं जिसके आर पार नजर नहीं आता, इस तरह के गिलास बना ले, उसका दरवाजा भी हो कि अंदर जा भी सके, तो ऐसी सूरत में ये अलग हो गया, और ये बेसिन वजू का अलग हो गया। तो अब ये जब बंद है, इसका दरवाजा बंद करके अब ये दुरूद शरीफ वजू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़, अल्लाह अकबर वगैरह, ये पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा गिलास का दरवाजा लगाया शीशे का जो आर पार नजर आता है, तो वो इस तरह दरवाजे का ये हुक्म रखेगा? लगता तो कि रखेगा, क्योंकि वो तो है तो मतलब पार्टीशन हो चुका हुआ। पार्टीशन तो हो चुका, लेकिन अब बताएंगे। असल तो यही है कि जिसको अलग से मकाम कह सकें, अलग जगह कह सकें, और उसका सारा जो लिहाज और दारो मदार है वो अदब और बेअदबी के उर्फ पर है। अब इसको देखने वाले ही बता सकेंगे कि ये सूरत हाल, यानी कि यहाँ WC नज़र आ रही है और यहाँ पर ये दुआएं पढ़ रहा है, तो ये उसको अदब बेअदबी कहेंगे या नहीं कहेंगे? वो दरवाज़ा तो बंद हो जाता है, दरवाजे का काम कर लेता है वो, जो शीशे के दरवाजे उमूमन घरों में लगते हैं, गिलासेस। अगर उसको अलग से जगह कहेंगे तो फिर तो इजाज़त मिल जाएगी उसकी कि वहाँ पढ़ सकेंगे। ये पाकी नापाकी के मसले बड़े अहम हैं। खून से पाकी नापाकी का ताल्लुक है, नजासत दीगर चीज़ होती है, पाकी नापाकी का मामला है, तो यकीन इसका इल्म, उसकी मालूमात, वो सासियत का होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा इल्म के बारे में बताएं कि जिसके बारे में आदमी कन्फर्म तौर पर चले कि ना मतलब कि यहाँ चला ना इतना ज़्यादा वो हो जाए कि इसको नापाकी और पाकी का कोई वो इसको ऐसा वो टेंशन ही ना रहे, ना इतना हो जाए कि उसको इतना टेंशन हो जाए कि फिर हर चीज़ पाकी नापाकी का इसका हो। तो एक जो मुतदिल और एक बैलेंस वाला जो अंदाज़ होता है, जो तो उसके लिए कितना किस कदर इल्म और किस कदर तबीयत में होना ज़रूरी है। यार ये तो फ़र्ज़ उलूम में से कि नजासतों का इसको इल्म हो, पाक रहने का इल्म हो, ये चीज़ें जिसकी इसको ज़रूरत पड़ती है, हाजत है इसको। तो अब ये क्या, ये तो एक टॉपिक, ये तो पूरा टॉपिक है, एक पूरा मजमून है। इसमें मैं क्या अर्ज करूँ, यही अर्ज करूँगा कि इसको सीखें। खाली वो कपड़े पाक करने का तरीका, वो रिसाला ज़रूर है, इससे भी सारे मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन अच्छी मालूमात आपको हो जाएगी। मजीद बहार शरीअत, पहली जिल्द का दूसरा हिस्सा, ये भी नजासत के इसमें मुख्तलिफ अबवाब है और बड़ी मुफीद है। ये भी इसका मुताला भी कि इसकी स्टडी करें। फिर ये कि किताबें पढ़कर अगर सब समझ सकते होते ना हर बात को, तो हम जमा होकर ये सारी रात बैठते नहीं घंटों। तो समझाने वाला भी कोई चाहिए। तो अब ये कि समझाने वाला अपने पास नहीं आएगा, जो जो बात नहीं समझ पड़ी उलमा से पूछ ले कि इसका मतलब क्या, इसका माना क्या, ये करना पड़ेगा। जैसे दुनियावी तालीम भी लोग स्कूल, कॉलेज और अरबों खरबों रुपए इस पे खर्च होते हैं, तो अगर खाली ये बुक्स जो बाजार में मिलती है वही खरीद कर तो उसको ही मतलब है कि बहुत बड़ा तालीम याफ्ता नहीं बन जाता। जैसे वो एक मुहावरा भी है कि गधे पर नफ्सियात की किताबें लाद देने से वो माहिर नफ्सियात नहीं बन जाता।
یہ سب سیکھنے سے آتا ہے. تو اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑی. دنیاوی سیکھنے کے لیے سب جدوجہد کرتے ہیں, اسکول وغیرہ اٹینڈ کریں گے, سب کچھ کریں گے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ٹیوٹر کی خدمات لیتے ہیں, اس پر خرچے کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, پھر جا کر کہیں یہ آگے بڑھتے بڑھتے کچھ دنیا میں اپنا حساب کتاب پورا کرتے. تو دین یہ خود بخود کو پھونک مارو اور سب سمجھ پڑ جائے تو یہ کیسے ہوگا؟ دین کی طرف آتا کون ہے؟ آنے والوں کی تعداد کتنی؟ اسے سیکھنا تو ہوگا ہی. اس موضوع میں حساسیت بھی ہونی چاہیے, جو تھوڑا ڈر لگے گا یار کوئی مطلب ناپاکی والی کیفیت نہ ہو جائے. بدن کپڑوں جگہ کا پاک ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اس میں بندے کے اندر اتنی سینسیٹیویٹی حساسیت بھی تو ہونا. ہر ایک کو شکایت ہے عبادت میں دل نہیں لگتا, روحانیت نہیں ملتی, خشوع و خضوع نہیں آتا, کیا کریں کیا کریں. یہ جانتے بھی نہیں ہے, نہ ظاہری پاکی ناپاکی کا علم ہوتا ہے اور انڈائریکٹ پتہ نہیں کیا کیا حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح کھانے پینے میں بعض لوگ کپڑوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں پاکی ناپاکی میں, یہ ہوتے ہیں سمجھدار, بعض اس طرح کے سمجھدار. کھانے پینے میں آسرا نہیں کرتے, کہاں کا حلال کہاں کا حرام, جو صاحب کھلائے چٹ کیجیے, یہ کہاں سے آیا کھانا, اس کا دھیان نہیں رکھتے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ ظاہری نجاست باطنی نجاست ان سے بچنا, اپنی روزی کو حلال طیب رکھنا, پاک رکھنا, پھر لباس کو پاک رکھنا, بدن کو پاک رکھنا, اطراف کو پاک رکھنا, اپنے جو بھی جان نماز پڑھتا ہے وغیرہ. اب یہ صورتیں تو کم و بیش رہیں نہ رہیں آپ سب سمجھ سکتے ہیں. اب پھر آپ بولو کہ روحانیت بھی مجھے آنی چاہیے, میرا دل بھی لگے, میں جیسے نماز شروع کروں تو کہاں کے کہاں نکل جاؤں, میں آنکھیں بند کروں تو مدینے میں بیٹھا ہوں, خشوع اور خضوع سجدے میں جاؤں تو اللہ کے قرب کے حالات مقام کو پالوں, تو مجھے رقت اور سوز آتا رہے, جب بھی دعا کروں تو دڑ دڑ آنسو بہنے لگے. یہ سب حرک ہے. جو میں نے عرض کیا اس پر توجہ دینی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ ابھی نجاستوں کے متعلق جو گفتگو ہوئی, پاکی ناپاکی کے متعلق, عبادت میں دل نہ لگنا, روحانیت کا نہ ہونا وغیرہ وغیرہ, تو مزید معلومات کے لیے امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کے احکام, اس میں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی موجود ہے, پاک اور ناپاک کپڑے ساتھ دھونے کا مسئلہ بھی اس میں موجود ہے. اسی طرح زمین پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے, دیوار پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے, درخت پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے, یہ بھی موجود ہے. بارش ہوتی ہے, پانی جمع ہو جاتا ہے, اب یہ پانی پاک ہے ناپاک ہے, یہ بھی, اور بھی بہت ساری معلومات الحمدللہ اس رسالے میں موجود ہے. 40 پیجز کا یہ رسالہ, 40 پیجز کا یہ رسالہ صرف 27 روپیز پر حاصل کریں, اس کو پڑھیں, بہت ساری معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم. اچھا, میں نے جو آپ کو یہ عرض کیا نا کہ یہ چاروں طرف نجاست ہے, تو یہ آپ کو ذہن دینے کے لیے کیا, یہ ذہن میں رکھیں نقطہ کہ جب تک کسی چیز کی یقینی معلومات نہ ہونا اس وقت تک وہ چیز ناپاک اس کو نہیں بول سکیں گے ہم. کپڑا بھی اس کو ناپاک نہیں بول سکیں گے, لیکن انڈائریکٹ بچنا بہت مشکل ہے کیونکہ معلومات نہیں ہے. تو مسئلہ میں نے بتا دیا, وہ بھی ذہن رکھے گا, کہیں یہ کسی کے ذہن میں نہ بیٹھ جائے کہ ہر چیز ناپاک ہے. معاذ اللہ, ایسا نہیں ہے.